بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بوڑھے روزے نہیں رکھ سکتے گھر بیٹھ کر یہ سورت 7 بار پڑھ لیا کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، جو بوڑھے روزے نہیں رکھ سکتے اللہ کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ایمان والوں کے لیے رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا پیغام لے کر آتا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا اور اسے تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لیکن اسی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور آسانی کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے۔ فرمایا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام آخر۔ ترجمہ، پس تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی گنتی پوری کر لے، یعنی اگر کوئی شخص بیماری یا سفر کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھ سکے تو وہ بعد میں اتنے ہی روزے رکھ کر تعداد پوری کر لے۔ یہ آیت اسلام کی آسانی اور رحمت کو واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر سختی نہیں کرتا بلکہ حالات کے مطابق سہولت عطا فرماتا ہے، اور آگے فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ یہ آیات اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ اگر کوئی شخص بیماری، کمزوری یا بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو شریعت اس کے لیے آسانی فراہم کرتی ہے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ یہ دین سختی کا نہیں بلکہ رحمت کا دین ہے۔ بوڑھے افراد جو عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہوتے ہیں جہاں جسم کمزور ہو جاتا ہے، شوگر، بلڈ پریشر، دل کی بیماری یا دیگر امراض لاحق ہو جاتے ہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا بعض اوقات نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ایسے افراد کے لیے قرآن نے فدیہ کا حکم بیان فرمایا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، یعنی جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ فدیہ دیں، ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بوڑھے اور کمزور بندوں کو محروم نہیں کیا بلکہ ان کے لیے متبادل راستہ رکھا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اندر بے شمار برکتیں، رحمتیں اور نور سموئے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں زمین و آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ ہر دن، ہر رات، ہر گھڑی اپنے اندر ایک نئی شان رکھتی ہے، لیکن رمضان کے ابتدائی ایام خصوصاً دلوں کو جھنجھوڑ دینے والے ہوتے ہیں۔ ان کی روحانی تاثیر اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ ابتدائی ایام ایک نئے آغاز کی علامت ہوتے ہیں اور رمضان کے دن رحمتوں کی بارش کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ یہ بندے کے لیے نئی زندگی، نئی امید اور نئی برکتوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی بعض آیات کی خاص فضیلت بیان فرمائی اور کچھ ایام و اوقات کو قبولیت کے خاص لمحات قرار دیا۔ جب کوئی آیت کسی مخصوص دن یا وقت کے ساتھ منسوب ہو جائے تو اس کی روحانی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو کہ رحمت کا عشرہ ہے، اللہ کی خصوصی عنایات کا مظہر ہوتا ہے۔ یہ ایام گویا بندے کو دوہری سعادت نصیب فرماتے ہیں۔ ان دنوں اگر کوئی بندہ قرآن پاک کی اس سورت مبارکہ کی 7 مرتبہ تلاوت کر لیتا ہے، اگر وہ روزے رکھنے کی استطاعت نہ بھی رکھتا ہو تو اسے اجر و ثواب دگنا عطا کیا جاتا ہے۔ ناظرین، قرآن کریم صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ زندہ معجزہ ہے۔ اس کی ہر آیت نور ہے، ہدایت ہے، شفا ہے اور رحمت ہے۔ جب بندہ خلوص دل سے کسی صورت کو پڑھتا ہے تو وہ الفاظ سیدھے عرش تک پہنچتے ہیں، فرشتے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی خاص نظر کرم فرماتا ہے۔ تصور کیجئے کہ جب ایک مومن وضو کی حالت میں قبلہ رخ بیٹھ کر اس مبارک سورت کی تلاوت کرتا ہے تو کیسی نورانی فضا قائم ہوتی ہے۔ اس کے گھر میں سکون اترتا ہے، دل کی بے چینی ختم ہوتی ہے اور رزق، صحت، عزت اور برکت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی، تنگی، بیماری یا مشکل میں مبتلا ہے۔ کوئی رزق کے لیے فکر مند ہے، کوئی اولاد کے لیے دعا گو ہے، کوئی صحت کی بحالی چاہتا ہے اور کوئی سکون قلب کا طلبگار ہے۔ ایسے میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کسی مخصوص سورت کے پڑھنے کی فضیلت بیان ہو جائے تو یہ مومن کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ سچ اور حق ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عمل کی برکت بیان فرمائیں تو اس میں یقیناً دنیا و آخرت کی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، ہم نے انہیں رسول بنایا، خوشخبریاں سنانے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رہ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کسی بھی معاشرے میں انقلاب برپا کر دیتے ہیں، ایک بدحال معاشرے کو عجز کمال تک پہنچا دیتے ہیں۔ رسولوں کی تعلیمات پر چلنے والے کی آخرت کے ساتھ دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عرب کا بدترین معاشرہ محمدی تعلیمات کی روشنی سے منور ہو کر
चंद ही दहाइयों में दुनिया की सालेह तरीन कौम बन गया। इस्लाम पर अमल करने से उन्हें दीन की बरकत के साथ दुनिया में भी अजमतें नसीब हुई। दुनिया की सुपर ताकतें इस दावत नबवी के बाद उनके सामने ठहर ना सकी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश गोई की थी कि मैं कैसर व कसरा के खजाने तुम्हारे हाथों में देख रहा हूँ, जो हर्फ बहर्फ पूरी साबित हुई। रसूलों की दावत लोगों को अल्लाह से जोड़ने के लिए होती है। दुनिया से बेरगबती और अल्लाह की रजा के हरदम हसूल की जिद्दोजहद, दुनिया की रंगीनियों में मगन होने और दुनिया बनाने के बजाय अपने खालिक के हकूक की अदायगी की तरफ मुतवज्जा करना। जब दिल की दुनिया बदलती है, हदफ व मंजिल बदलता है, तो दुनिया के मफादात इंसान को हीच नजर आने लगते हैं। इंसान में उसका दिल ही सबसे मरकजी हैसियत रखता है, जो ईमान का मंबा व मरकज है। उस दिल के ताबे ही इंसान का दिमाग और पूरा जिस्म और जान है। जब दिल पर अल्लाह की हुकूमत कायम हो जाती है तो नजरियात और मुतक़दात तब्दील होना शुरू होते हैं। दिल बदलता है तो इंसान बदलता है, उसके तौर अतवार बदलते हैं। इंसान का जिस्म अल्लाह का मुती होता है तो इंसान की अताअत के साथ उसकी आल औलाद, उसका कुंबा कबीला, उसका कारोबार और तिजारत सब अल्लाह के लिए हो जाता है। उस इंसान को खालिक अर्ज़ व समा ने जो जो नेमतें अता की हैं, एक मुती दिल का मालिक मुसलमान इन तमाम नेमतों में अल्लाह के अहकाम को जारी और सारी करना शुरू कर देता है। पता चलता है कि इस कायनात अर्जी में सबसे अहम चीज इंसान है और इंसान में सबसे कवी चीज उसका दिल है, जो फिक्र ख्याल और कुव्वत और ताकत का मंबा है। एतकाद और नजरियात दुरुस्त हो जाएं तो फिर ये पूरी कायनात अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ही बनाई और उसके लिए मस्खर की है। वल्लज़ी खलक़ा लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए जमीन की तमाम चीजों को पैदा किया। कुरान पाक में एक और सूरत में आया है, अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए समंदर को ताबे बना दिया ताकि उसके हुक्म से उसमें कश्तियां चलें और तुम उसका फजल तलाश करो और ताकि तुम शुक्र बजा लाओ। और आसमान और जमीन की हर चीज को भी उसने अपनी तरफ से तुम्हारे लिए ताबे कर दिया है। जो गरूर करें यकीनन वो उसमें बहुत सी निशानियां पा लेंगे। इंसान ही अशरफुल मखलूकात और मकसूद कायनात है। रुsul और अंबिया ज़ाहिरी और मादी चीजों की इस्लाह की बजाय इंसान की इस्लाह पर तवज्जो मरकूज रखते हैं। दुनिया की तमाम चीजें इंसान से मुतल्लिका या उसकी मातहत हैं। जब उनमें मरकजी फर्द की इस्लाह हो जाती है तो ये सारी चीजें भी एक मकसद और मरकज पर जमा हो जाती हैं। गोया मालो दौलत, जमीन, औलाद कुंबा, हुकूमत और रियासत, तिजारत और मईशत, माशरत और तमद्दुन, मेल जोल, रवैये रुझानात की इस्लाह फलाह का आगाज फर्द की इस्लाह से होता है। अगर इन तमाम चीजों की बुनियादी अकाईद दुरुस्त और साले नहीं तो मजमुआ इज्तमा क्यों कर सालियत और अब्दियत पर कायम होगा। रसूलों ने माशरे में इनकलाब इंसानों के कल्बो जहन में तब्दीली लाकर पैदा किया। रसूल अल्लाह की तरफ से मुस्तनिद तालीमात पेश करते हैं और उन तालीमात के मुताबिक अपनी अमली मिसाल पेश करते हैं। कुरान की जुबान में तिलावत आयात, तज़किया नफ्स, किताब हिकमत की तालीम और उसके मुताबिक अपनी अमली जिंदगी जीती जागती मिसाल यानी उसवा हसना को पेश करना। यानी रसूल सिर्फ तालीम नहीं देते बल्कि इंसानों की तरबियत करते हैं। अमली जिंदगी में अपनी जात पर उसको कायम करके दिखाते हैं कि वो किस तरह हर मैदान में अल्लाह की बंदगी करने वाले, उसके पैगाम को फैलाने वाले, कारज़ार हयात में उसके लिए हिम्मत अंजिदोजहद करने और तकलीफें बर्दाश्त करने वाले और इस दीन इलाही के फ़रोग़ व तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह की तदबीर करने वाले हैं। जाहिर है कि रसूल जो माशरे में सबसे मौसर, सबसे हकीकी और बामकसद तब्दीली लाते हैं, उन तमाम काविशों का महवर और मरकज इंसान ही की जात होती है। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया और उस पर अपनी बंदगी का हक कायम व आयद किया और रसूल जिंदगी के हर मैदान में उस बंदगी को कायम व दायम कर देते हैं। अल्लाह की बंदगी से नेमतें हासिल होती हैं। उस इंसान को हासिल तमाम सलाहियतों, इनामात और वसाइल, माल दौलत, रिज्क, जमीन और जायदाद सब पर बज़ाहिर इंसान का हुक्म चलता है। एक मुत्ती मुसलमान शख्स अपने हर मामले में अल्लाह के अहकाम का पाबंद होता है। इस तरह इन तमाम चीजों पर जो उसी अल्लाह राजी को मालिक रब्बे जुल जलाल की अता है, अल्लाह का हुक्म जारी और सारी हो जाता है। जब इंसान का दिल साले हो जाता है तो माशरा साले हो जाता है और जब माशरा साले हो जाए, अल्लाह के अहकामात पर कार बंद हो जाए तो फिर अल्लाह की नेमतें जमीन और आसमान से बेतहाशा बरसना शुरू हो जाती हैं। सूरतुल माइदा में है, और अगर ये लोग तौरात और अंजील और उनकी जानिब जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल फरमाया गया है उनके पूरे पाबंद रहते तो ये लोग अपने ऊपर से और नीचे से रोजियां पाते और खाते। अल्लाह की अताअत और बंदगी और उसके लिए यकसू हो जाने की इंसान की जिंदगी में किस कदर अहमियत है, इसका पता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत से भी चलता है जो आपने कुरैश मक्का को दी। जब जनाब अबू तालिब मरीज हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अयादत के लिए उनके पास तशरीफ लाए तो इस मौका पर रोसाई कुरैश ने मौका गनीमत जाना कि आप पर अबू तालिब का दबाव इस्तेमाल किया जाए। अबू जहल गोया कि आपका भतीजा हमारे माबूदों को बुरा कहता है, उसकी सरजनिश कीजिए। तो अबू तालिब के जवाब में आपने फरमाया, मैं तो उन्हें एक कलमा की तलकीन करता हूँ, अगर मान लेंगे तो
عرب کے ان مطیع اور عجم باج گزار بن جائیں گے، دنیا کی فرمانروائی ان کو ملے گی۔ ابو طالب بولے صرف ایک کلمہ؟ آپ نے جواب دیا بالکل صرف ایک کلمہ، یہ اللہ کی توحید کا اقرار کر لیں۔ سرداران قریش بولے ایک الہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نے تو یہ بات پچھلے کسی دین میں بھی نہیں سنی۔ کچھ نہیں، یہ تو صرف گھڑنت ہے۔ غور کیجئے کہ کلمہ توحید میں ایسی کیا قوت ہے جو صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو خلوص دل سے تسلیم کر لینے پر دنیا جہاں کی حکمرانی کی نوید سنا رہے ہیں۔ یہ کلمہ توحید تمام انبیاء کی دعوت کا اصل الاصول اور مرکزی نقطہ رہا ہے۔ یہی اسلامی عساکر کی بنیادی دعوت رہی ہے، اور اس کی روح کے مطابق عمل کر لیا جائے اور اپنی پوری زندگی کو عبادت و عبدیت کے تقاضوں میں ڈال لیا جائے تو کوئی بھی فرد اور ملت دنیا کی سپر پاور بن جاتی ہے۔ زبان رسالت اور تاریخ سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کا پیغام سوچ و فکر کے مرکز و محور کو متعین کر لینے کا ہوتا ہے، انسان کی اصلاح کا ہوتا ہے۔ جب انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے تو اس انسان کے تمام متعلقات کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مال و دولت، ترقی، دنیا میں حکومت و غلبہ، خوشی و اطمینان اور اللہ کی بے پایاں نعمتوں کا اسلام کسی طور مخالف نہیں ہے، لیکن ان نعمتوں کے حصول کا طریقہ براہ راست نہیں۔ اسلام نے کہیں یہ نہیں کہا کہ مال جمع کرنے اور حکومتیں حاصل کرنے میں ساری صلاحیتیں کھپا دو، نعمتوں کی بھرپور جدوجہد کرو، بلکہ یوں کہا ہے کہ اللہ کی رضا و اتباع اور زندگی کے ہر میدان میں اس کی بندگی کے تقاضے پورے کرو تاکہ اللہ تمہیں یہ انعامات بھی عطا کرے۔ یہ سب نعمتیں اللہ کی عطا اور تحفہ ہیں۔ ناظرین، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ کہلاتا ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے مواقع عطا کرتا ہے۔ جو انسان ان ایام میں کوئی نیک اعمال کرے وہ اسی رحمت کے ماحول میں آ جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ ان ایام میں اللہ کے کلام کی تلاوت کرے تو اس کا پورا سال خیر و برکت سے بھر جاتا ہے، اس کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، اور اس کے دل میں ایمان کی تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جو روزے نہیں رکھ سکتے، بوڑھے ہو چکے ہیں، ان میں طاقت اور استطاعت نہ ہے، تو وہ قرآن پاک کی یہ سورت 7 مرتبہ پڑھنے سے رمضان المبارک کے تمام فضائل حاصل کر لیتے ہیں۔ رمضان کے پہلے عشرے کی اہمیت اس لحاظ سے بھی زیادہ ہے کہ یہ ایک ایسا دورانیہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار رحمتیں بندوں پر نازل کرتا ہے۔ اس عشرے کی فضیلت قرآن و حدیث میں بھی بیان کی گئی ہے۔ رحمت کا عشرہ، جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات بندوں پر ہوتی ہیں اور ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں زمین پر نازل کرتا ہے۔ اس عشرے میں نفل عبادات، قرآن کی تلاوت، روزہ اور ذکر کی برکات بے شمار ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہیں۔ یہ عشرہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے، دل و دماغ کو پاک کرنے اور روحانی بہتری کے لیے بہترین وقت ہے۔ رمضان کا روزہ محض بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ صبر، تقوی اور روحانی پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ مسلمان اس دوران اپنی خواہشات پر قابو رکھتے ہیں اور نیکیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف جسمانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے بلکہ روحانی ترقی بھی ممکن ہوتی ہے۔ یہ مہینہ صبر اور ضبط نفس کی تربیت دیتا ہے اور انسان کو نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت، نفل نمازیں اور ذکر میں اضافہ کیا جاتا ہے جس سے دل اللہ کی رضا کی طرف مائل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ماہ رمضان میں اپنی روزمرہ کی دنیاوی مشغولیات سے ہٹ کر عبادات میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ اس مہینے میں ایک نئی روحانیت اور سکون آتا ہے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بنیاد بن سکتا ہے۔ یہ عشرہ اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت بندوں کے ساتھ ہے، اور وہ ہر اس بندے کو معاف کرنے کو تیار ہوتا ہے جو خلوص نیت سے رجوع کرے۔ رمضان کے پہلے عشرے میں عبادات کی کثرت سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اس دوران مانگی گئی دعاؤں کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اگر وہ مجھ سے رحمت کی امید رکھے گا تو میں اسے اپنی رحمت عطا کروں گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت، دعا، استغفار اور توبہ کریں تاکہ اللہ کی رحمت سے مستفید ہو سکے۔ رمضان کے پہلے عشرے میں نفل عبادات، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور صدقہ و خیرات کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ جو مسلمان اس عشرے میں عبادات میں مشغول ہوتے ہیں انہیں اللہ کی خاص عنایات اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ روزے کی حالت میں صبر اور ضبط نفس کی مشق کی جاتی ہے جو انسان کو اخلاقی اور روحانی طور پر بہتر بناتی ہے۔ یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں انسان اپنی زندگی میں بہتری لا سکتا ہے اور اپنی عادات میں مثبت تبدیلیاں پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو انسان کے لیے ایک ایسا خاص موقع بنایا ہے جس میں وہ اپنی گناہوں بھری زندگی سے نکل کر نیک اعمال کی طرف متوجہ ہو سکے۔ جو لوگ رمضان کے پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ بے شمار برکتوں اور انعامات سے نوازتا ہے۔ رمضان کے اس پہلے عشرے کو اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا بہترین موقع سمجھ کر اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ محترم ناظرین، قرآن کی آیات میں عجیب تاثیر ہے۔ بعض آیات دل کے زنگ کو صاف کرتی ہیں، بعض آیات رزق میں کشادگی کا ذریعہ بنتی ہیں،
بعض آیات دشمنوں کے شر سے حفاظت کرتی ہیں اور بعض آیات گھر میں سکون اور محبت پیدا کرتی ہیں۔ جب کوئی آیت کسی خاص دن کے ساتھ منسلک ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دن اس آیت کی تاثیر مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا نظام ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مختلف مواقع دے کر انہیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا خاص پہلو ہے کہ وہ اپنے بندوں کو توبہ، رجوع اور مغفرت کے مختلف مواقع جیسے شب قدر، رمضان اور آزمائشیں فراہم کر کے اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ مسلسل توجہ کا نظام بندوں کے لیے اپنی اصلاح اور قرب الہی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو ناظرین محترم، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے عنوان کے مطابق، کہ جس میں سوال ہے کہ جو بزرگ روزہ نہیں رکھ سکتے وہ رمضان کے عظیم اجر سے محروم ہو جائیں گے، کیا وہ 30 روزوں کے ثواب سے محروم رہیں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہرگز نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر کسی بوڑھے شخص کے دل میں یہ حسرت ہو کہ یا اللہ، اگر میں طاقتور ہوتا تو روزہ رکھتا، تو اس کی سچی نیت اسے اجر دلا سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندہ کسی بیماری یا عذر کی وجہ سے وہ عمل نہ کر سکے جو وہ معمول کے مطابق کیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے وہی اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا کتنا بڑا اعلان ہے۔ پھر ذکر و تلاوت کی فضیلت بھی قرآن و حدیث میں بار بار بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے اور ہر نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ سوچئے اگر ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں تو پورا کلام پڑھنے کا کتنا اجر ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ یہاں ایک اہم اصول سمجھنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ اجر کو صرف جسمانی مشقت پر موقوف نہیں رکھتا بلکہ اخلاص، نیت اور محبت پر عطا فرماتا ہے۔ بڑھاپا زندگی کا وہ مرحلہ ہے جہاں انسان دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے لگتا ہے، اس لیے بزرگ افراد کی دعائیں زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں ایک مظلوم اور ایک روزہ دار بھی ہے۔ اگر کوئی بزرگ روزہ نہ رکھ سکے لیکن دن بھر اللہ کا ذکر کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، تو کیا اللہ اس کی محنت کو ضائع کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یعنی جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 گنا اجر ملے گا۔ اب ذرا غور کریں، اگر کوئی بزرگ اخلاص کے ساتھ گھر بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھے، استغفار کرے، درود شریف پڑھے، نفل ادا کرے، تو اس کے لیے اجر کے دروازے کیوں بند ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان آیا تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ اعلان سب کے لیے ہے، بوڑھے، جوان، بیمار، کمزور، سب کے لیے۔ تو ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں اس صورت کے بارے میں کہ جو شخص بوڑھے ہو چکے ہیں اور روزہ رکھنے کی ان میں طاقت اور استطاعت نہیں ہے تو وہ ماہ رمضان میں روزانہ 7 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کر لیں، انشاءاللہ ان کو روزے کی طرح اجر و ثواب ملے گا۔ کوئی سورت کی تلاوت وہ لوگ ماہ رمضان میں روزانہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اگر وہ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ جب جہاں جیسے ان کو وقت مل جائے وہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ یہ آیت آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یہ 7 آیات والی سورت یعنی سورت فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 7 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے اور آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ تو جو بزرگ روزہ نہیں رکھ سکتے وہ قرآن پڑھ کر ہزاروں نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا واقعی عظیم اجر مل سکتا ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ بعض اعمال کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، خاص طور پر رمضان میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اگر ایک نیکی 10 گنا ہے اور رمضان میں 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے تو اخلاص کے ساتھ تلاوت کرنے والے کو بے حساب اجر مل سکتا ہے۔ لہٰذا جو بزرگ روزہ نہیں رکھ سکتے وہ مایوس نہ ہوں، ان کے لیے بھی ثواب کے خزانے کھلے ہیں۔ وہ گھر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں، درود پڑھیں، استغفار کریں، نوافل ادا کریں، صدقہ دیں، فدیہ ادا کریں اور اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ کمزوری کو بھی عبادت میں بدل دیتا ہے۔ یہ پیغام ان لاکھوں بزرگوں کے لیے ہے جو بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے اور دل میں افسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ آپ کی حسرت کو بھی عبادت بنا سکتا ہے۔ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ دل کو اللہ کے سامنے جھکانے کا نام ہے۔ اگر دل جھک گیا، آنکھ نم ہو گئی، زبان پر ذکر جاری ہو گیا تو انشاءاللہ اجر کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص، سچی نیت اور اپنی رضا کی طلب عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے، آمین۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔